ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے اس مبارک کام میں ایک نکلنے کے زمانے میں محنت ہے اور ایک اپنے مقام پر محنت۔ یہ جو مقام پر کام ہے اس کا نام پڑ گیا مقامی کام۔ اس کے بارے میں یہ تاثر ملتا ہے کہ اپنے محلے کا کام، دوسرے محلے کا کام اور اپنے شریف بستیوں میں کام، کیونکہ مقام پر کام کے عنوانات جو ظاہری طور پر بتائے جاتے ہیں تو دونوں گشت ہے اور روزہ ہے، روزانہ محنت ہے، تعلیم ہے۔ حالانکہ کام ہمارا ایک نکلنے کے زمانے میں بھی اور مقام پر بھی، تو مقام پر بھی بندہ جماعت کے ساتھ جڑا رہے۔ جیسے نکلنے کے زمانے میں جماعتیں بنتی ہیں تو مقام پر بھی مسجد کے بنیاد پر جماعت کام کرتی ہے۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر بالفرض کسی جگہ مسجد میں جماعت بنی ہوئی نہیں ہے تو اس مسجد میں جماعت بنانا یہ کام ہے تاکہ جماعت کام کرے۔ اگر کسی جگہ ایک فرد ہے، دو ہے، تین ہے تو ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ فرد نہیں بلکہ پوری جماعت محنت کرے۔ جماعت پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت۔ اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنے اپنے مساجد میں، اپنے اپنے مقام پر مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ کر بندہ کام کرے۔ اس میں عام طور پر 8، 10، 12 ساتھیوں کی جماعت ہوتی ہے تو اس پوری جماعت کے سامنے، پوری جماعت کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ہر ایک فرد کے سامنے پورا عالم ہو، پوری دنیا سامنے ہو۔ تو موجودہ لوگ ہیں اس
زمانے میں وہ بھی سامنے ہو اور جو قیامت تک آنے والے انسان ہیں وہ بھی سامنے ہو. جو موجودہ لوگ ہیں تو کچھ تو آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اپنا محلہ ہے، دوسرا محلہ ہے، ایک میدان ہے، اور ایک ہے کہ دوسرا شہر ہے، دوسرا ملک ہے، دوسرا علاقہ ہے. وہ تو موجود تو ہے لیکن ہمارے سے تو غائب ہے. اور ایک وہ ہے جو ابھی تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، اور جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ جل شانہ نے پسند کیا ہے. اس لیے ہر ایک انسان کی کامیابی جو اس زمانے میں ہے یا جو آنے والے زمانے میں ہے اس کی کامیابی پورے دین میں ہے. اور قیامت تک آنے والا ہر ایک مسلمان اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں تک ہو سکے لیکن پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کرے. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس جماعت کے سامنے پوری دنیا یعنی اپنی ذات بھی ہے، اپنا محلہ بھی ہے، دوسرے محلے بھی ہیں، اور قریب بستیاں بھی، شہر بھی، ملک بھی. یہ تقسیم یہ ظاہر کے اعتبار سے ایک انتظامی امور کے لیے ہوتا ہے. یہ تمہارا شہر، یہ میرا شہر، یہ تمہارا ملک، یہ میرا ملک. جہاں بندہ رہتا ہے وہ اسی کی بستی ہے، اسی کا شہر ہے، اسی کا ملک ہے. لیکن بحیثیت امت یہ امت کسی خاص طبقے میں یا کسی خاص جگہ یا کسی خاص لوگوں میں اس کا انحصار نہیں ہے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ ہمارا اور آپ کا سبق ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے. جس کو بھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کی زبان پر یہ باتیں اللہ کے کرم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہی باتیں آتی ہیں. اس یقین کے ساتھ کہ اگر ہم پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کریں گے اور اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر کام کریں گے، اپنی ذمہ داری، تو جب نیت ہے پوری دنیا کی ذمہ داری موجودہ انسان جو دنیا میں ہے یا جو آنے والے ہیں ان کی، تو ہماری محنت کا اثر اللہ جل شانہ پورے عالم پر ڈال دے گا. اس لیے اس میں ایک بنیادی بات ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے ملک کا سمجھ کر کام نہ کرے، ورنہ خطرہ ایسا ہوگا کہ اس ملک کے اندر پھر
ایک صوبہ والے اپنے آپ کو صوبے کا سمجھ کر کام کریں گے اور پھر اس صوبے میں جو ضلع ہیں تو وہ ضلع اپنے ضلع کو سامنے رکھ کر کام کریں گے اور اس میں آگے جو شہریں ہیں شہر ہے تحصیلیں ہیں وہ کہتے ہمارا ضلع ہمارا ملک ہمارا شہر پھر آگے چل کر کہتے ہیں بستی میں ہمارے بستی میں بہت اچھا کام ہے اور بستی سے پھر مسجد پر آ جائیں گے کہ میری مسجد میرا محلہ اور محلے سے گھر پر آ جائیں گے کہ یار میرے گھر میں تو الحمدللہ اچھا ماحول ہے بھائی بہنیں سب چیز جا رہے ہیں اور اس سے آگے بڑھ کر کے میں کیا کروں میں خود بس ٹھیک چلوں یہ میرے لیے کافی ہے بندہ یہ اس مبارک کام کی ایک خصوصیت ہے کہ اپنے آپ کو عالم سے الگ سمجھ کر کام نہ ہو میں ہوں پوری امت کا ایک حصہ اور پوری امت ہر ایک کو سامنے رکھ کر محنت کرے کام کرے تب اس کام کا اسلوب اور اس کام کا طریقہ اور اس کام کا نہج اور جو اصول ہیں وہ محفوظ رہیں گے اور تب اس کا اثر جیسے ابھی تک الحمدللہ اپنے فضل سے ٹکا رہا ہے کہ ایک مسجد کی محنت کا اثر عالم پر پڑ رہا ہے اور پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں ہر بستی میں راستے اس کے بنے ہوئے ہیں طریقہ اور ہر بستی سے پوری دنیا میں جماعتوں کے نکلنے کی شکلیں بن رہی ہیں اس لیے درخواست یہ ہے کہ یہ پوری جماعت اپنی ذات سے لے کر کے میں محتاج ہوں میری ضرورت ہے اور اپنے گھر کی ذمہ داری سمجھ کر اور اپنے بستی شہر علاقہ ملک پورے دنیا کو سامنے رکھ کر کام کرے اللہ سب کو توفیق دے یعنی کسی وقت ہم اپنے آپ کو کسی شہر سے کسی صوبہ سے تقسیمیں ہیں نام پڑ گئے ہیں انتظام امور کے لیے کسی زبان والوں سے الگ اپنے کو سمجھ کر ہماری محنت نہیں کہ ہماری محنت نہ قوم کے بنیاد پر ہے نہ زبان کی بنیاد پر ہے نہ رنگ و نسل کی بنیاد پر ہے نہ غربت اور مالداری کی بنیاد پر ہے ہماری محنت بحیثیت کیا ہے کہ ایک ہم مسلمان ہیں ہماری ایک خاص زندگی ہے اس زندگی کو سیکھنا وہ زندگی گزارنا اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو اس کے لیے محنت کرنا یہ ہم سب کا کام ہے تو ایک درخواست کو یہ ہے تب ہمارا اثر پورے عالم پر کیا ہے پڑے گا ورنہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے صرف اپنے کو اپنے بستی کا سمجھ لیا تو دوسرے بستی میں کام کیسا ہو وہ چیزیں پھر نہیں کھلیں گی دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں ہم کیسے ذریعہ بن جائے پھر اس وسعت کے اعتبار سے پھر کام نہیں ہوگا جو اس کام کا ایک میزہ ہے اور ایک امتیاز ہے پورا دن ہے پوری دنیا ہے پورا عالم ہے ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اس کے لیے جو موٹی موٹی باتیں الحمدللہ بار بار سامنے آتی رہتی ہیں کہ ہماری جو جماعت ہے جماعت میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہر جگہ ایسی جماعت بنے اور جتنے احباب کی بن جائے 8 10 ہے 10 12 ہے جیسے نکلنے کے زمانے میں جماعت ہوتی ہے
یعنی کسی بھی کام میں افراد نہیں لگتے بلکہ ایک جماعت اس میں لگتی ہے. تعلیم اجتماعی کاموں میں، تعلیم میں سب ہوتے ہیں، عمومی گشت میں سب ہوتے ہیں، خصوصی گشتوں میں یہ ترتیب بن جاتی ہے، اس کی بیان ہوتا ہے، اس میں سب بیٹھتے ہیں جو اجتماعی مقام والے ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. تو کبھی کم ہوتے ہیں کبھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک جماعت کا تعلق ہے تو جماعت کا ہر فرد اس مشورے سے ان اعمال میں لگا رہتا ہے جو مشورے سے اس کے ذمہ عمل لگ جائے. تو اس طرح یہ جو جماعت ہے، دیکھو کسی جگہ 30 بندے ہیں، کسی جگہ 60 ہے، کسی جگہ 70 ہے، اللہ بڑھا دے. لیکن جب پوچھ لیا جائے تو کہتے ہیں کہاں وہ روزانہ اتنے جڑتے ہیں، تو کبھی اتنے ہوتے ہیں کبھی اتنے ہوتے ہیں. تو تعلیم میں کبھی 20 تو کبھی 40 تو کبھی 30. تو اللہ کرے کچھ ایسا مجموعہ ہر جگہ ہو جس مجموعے کا ہر فرد ان اعمال میں سے ہر عمل میں ہو. اس کے لیے ایک عمل ہمارے مشورے کا ہے. دیکھو ہر عمل کا جو اثر ہے وہ مرتب ہوگا اور اس پر استقامت اس کو ملے گی. یہ محنت کے اعمال ہے جس سے دین وجود میں آتا ہے کہ جب اس عمل میں بندہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی جذبہ نہ ہو. اس عمل سے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس عمل سے میری آخرت بن جائے. میری آخرت اگر کسی وقت بھی آخرت کے بجائے دنیا سامنے آ گئی تو آگے تسلسل کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا، استقامت کے ساتھ. اور اس عمل میں جو اس عمل کا طریقہ بتایا جاتا ہے، جو آداب بتائے جاتے ہیں، مثلا مشورہ ہے تو مشورے کے آداب بتائے جاتے ہیں، رائے دینے کے آداب بتائے جاتے ہیں. یہاں کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جائے، موقع بموقع باتیں آتی رہتی ہیں. اور رائے دینے کا بتایا جاتا ہے کہ کس طرح رائے دے، کس طرح اپنی بات رکھے، اپنے رائے پر کیسے اصرار سے بچا جائے. اور ذمہ دار کو بھی بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان سب رائے کو جمع کرنے کی کوشش ہو. جب نفس کے تقاضوں سے بالا تر ہو کر اللہ کی رضا کے لیے آخرت کو سامنے رکھ کر اس موقع محل کے اعتبار سے بندہ جب رائے دیتے ہیں تو اس کی برکت سے وہ عمل وجود میں آ جاتا ہے. اور اس میں خاص کر کہ جب اس عمل کا وقت ہوتا ہے، اس عمل کا تو یہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے. یہ مسجد کے اعمال ہیں، اس لیے اپنے مقام پر تین جگہوں میں انسان کا وقت گزرتا ہے. کہتے مسلمان کی زندگی مسلط ہے، 3 زاویہ. اس میں مسجد ہے، اس میں گھر ہے اور اس میں کاروبار ہے. مسجد، گھر اور کاروبار. اور دن رات میں 24 گھنٹے ہیں. ان 24 گھنٹوں میں ایک عمومی جو ترتیب ہے، 7-8 گھنٹے مثلاً اپنے کاروبار کے لیے، اس سے زیادہ نہ ہو. 7-8 گھنٹے اپنے گھر، آرام،
अपने बीवी बच्चों के तकाजों में, और 7-8 घंटे ये अल्लाह का घर यानी मस्जिद के आमाद के लिए। तो ये एक ऐसा तरीका है कि इसमें बंदा अपने घर की जरूरतें भी पूरी कर सकता है, अपने कारोबार के तकाजों को भी पूरा कर सकता है और अपने मस्जिद के काम में भी जुड़ सकता है। बस यहाँ जो एक मुजाहदा है वो ये है कि जब मस्जिद के काम का वक्त हो तो उस वक्त घर के काम में कोई तकाजा आ गया तो उसके लिए वक्त मौजूद है, कारोबार है तो उसके लिए वक्त मौजूद है। इस तरह निजाम नहीं दिया गया कि बंदा कर नहीं सकता और कहते तुमने करना ही है। आप देखिए जो भी हमारा निजाम है, महीने में कितने दिन है? 3 दिन, जो कम अज कम की बात अर्ज कर रहा हूं। तो 27 दिन अपने घर और अपने कारोबार के लिए क्या है? वक्त है। साल में चिल्ला है, कम अज कम की बात अर्ज कर रहा हूं। तो पूरे 12-11 महीने जितने भी है उसमें आप कारोबार और किसका अपने घर के तकाजों के लिए औकात है। इसलिए बुनियादें मजबूत होंगी उनकी कि जो तो एक दिन खूबियों के साथ काम करे। जब इस काम का तकाजा हो उस वक्त अपने घर के तकाजे को मुअख्खर करे, मुअख्खर करे। और अगर बिलफर्ज ऐसे इम्तिहान में पड़ जाए कि या ये छोड़ना है या ये छोड़ना है तो उसमें इतनी इस्तेदाद पैदा हो जाए कि इसको नहीं छोड़ा जा सकता और उसको छोड़ा जा सकता है। क्यों? इसके छोड़ने से जो नुकसान होगा पूरे काम के एतबार से, उसका इशारा मेरे तकाजों में लगने से नहीं होता। और अगर बिलफर्ज उसमें कुछ नुकसान आ गया जाहिरी तौर पर तो उस पर दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। तो एक दरखास्त तो ये है कि इस तरह इस यकीन और इल्तिहाम और सही तरीका और मुजाहदा और अल्लाह की रजा की निस्बत से जब बंदा अमल करता है तो वो अमल कबूलियत के रुख पर पड़ जाता है। तो जब अमल कबूलियत के रुख पर पड़ता है तो ये बंदा अल्लाह के यहाँ कबूल होता है। तो इसकी कोशिश हो। अब उसमें जब पूरी दुनिया को सामने रखना है तो हमारे सोचें ये होंगी कि पूरी दुनिया में कहां कहां हम जमातें भेज सकते हैं, बल्कि भेजना चाहिए। तो तौफीक देने वाला अल्लाह है। किसी मुल्क में बंदा काम का जरिया बने उसके लिए जरूरी नहीं है कि ये वहां पर जरूर पहुंच ही जाए, जरूर, लेकिन इसकी नीयत और इसकी दुआ और इसका आज़म और ये जितना कर सकता है इतना जब ये करता है तो अल्लाह आसान कर देता है। ख्वाह वो तकाजा फिर उसके जरिए से पूरा हो जाए या किसी और के जरिए से पूरा हो जाए, लेकिन सबब ये बनेगा। इसलिए इन चीजों में माल के बुनियाद पर हमें सोचना नहीं है। अगर हम माल के बुनियाद पर सोचेंगे और अपनी जो शक्लें हैं तिजारत ज़राअत उसके बुनियाद पर सोचेंगे तो हम दुनिया में बातिल के टूटने का जरिया नहीं बन सकते। तो पूरी बातिल की बुनियाद पैसा है।
ओहदा है, पैसा है, दुनिया की चीजें हैं, अगर हम भी अपनी मेहनत की बुनियादों को पैसे पर उठाए तो बुनियादें हमारी और दूसरों की एक हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर इन बुनियादों पर उठा दिया जाए तो अल्लाह की नजरें उस पर नहीं पड़ती। अल्लाह तुम्हारे मालों को और तुम्हारी शक्लों को देखकर फैसला नहीं करता, बल्कि तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे बदन से निकलने वाले अमल को देखकर फैसला करता है, और काम चलेगा अल्लाह के फैसले से। इससे हमारे यहां क्या रखा कि अपनी जान और अपना माल, अपनी जान यानी अपने इस दीनी काम में, दुनिया में भी वो है लेकिन खासकर दीनी काम में हमारी नजरें न माल पर जाए न मालदारों पर जाए। जैसे हम और आप सुनते रहते हैं, जो कमजोरी है वो क्या है? कमजोरी ये है कि जिसके पास जो कुछ है उसने अपनी मेहनत को उसी के साथ जोड़ा है। अपनी दुकान, अपनी तिजारत, अपनी ज़राअत, तो जितना वक्त उससे फारिग हो सकता है, क्या मतलब, यानी इतना लगो कि इधर नुकसान नजर ना आए। अगर कि इधर लगने से उधर कितना नुकसान हो रहा है उसका पता नहीं है उसको। तो या तो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, और जिसके पास है नहीं या है लेकिन इतना नहीं है कि उसकी वो तकाजा पूरा हो जाए या वो जरूरत पूरी हो जाए, तो इसकी नजरें माल वालों पर पड़ती है। या तो अपने माल पर जो सबब है, या अभी जो आगे जो तकाजा है या जो काम है तो उसके लिए उतना वो पूरा नहीं है, तो किसी का नजर माल पर और किसी का नजर मालदारों पर। ये इससे क्या बताया इस मुबारक में काम में कि सवाल किसी से नहीं है। सवाल क्या, जब अल्लाह का काम करते हैं, जब अल्लाह ने तुम्हें इसका मुकल्लफ नहीं बनाया, जितना है ये नहीं बताया कि जितना तुम और जमा करो, तकाजा इस बात का है जो है इसको कुर्बान करो। यानी ये बात नहीं है कि हजारों वाले क्या कर ले, लाखों कमाए, लेकिन जो है उसको कुर्बान करो। उसको क्या कर लो, जो मौजूदा है उसको कुर्बान करना बंदा सीख ले। इसलिए ये बुनियाद रखा कि वो तो अपनी जगह पर है, शिक्कत ऐसी न बन जाए, इससे अपनी जरूरतें छुपाना ये सीखने की चीज है। अपनी जरूरतें छुपाना, अपनी जरूरतें तरीके और ढंग से और सलीके से रखना, ये यानी हमारी कमजोरी है। तो मसला तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जिसके लिए जहां कबूल कर लेगा, अल्लाह उसके लिए असबाब मुहैया कर लेगा इस अंदाज के साथ कि इसके न तबीयत चले न ज़हन चले, माल पर ऐसे राशिक होकर, एक तो तभी की और या मालदारों पर, वरना काम में कमजोरी पड़ जाएगी। अगर से बज़ाहिर जमातें ज्यादा होंगी, जमातें क्या बज़ाहिर ज्यादा होंगी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसको ये रखा कि अपनी जान और अपना जो है इसको कुर्बान करना सीख लो बस, बाकी तुम्हारे बस में नहीं है। तो उसके लिए जो बैरून के तकाजे हैं उसको सामने रखे, जो अपने मुल्क के अंदर, और उसमें भी किस बात को देखे कि कभी सहूलत के बुनियाद पर कदम न उठाए। वो शहर जो मुझे पसंद है, वो मुल्क जो मुझे पसंद है, वो बस्ती जो मुझे पसंद है,
اس سے بندے کی جو قوت عمل ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. آسانیاں اللہ سے مانگنے ہیں لیکن آسانیوں کی طرف چلنا، یعنی جس کام سے بندہ کی تربیت ہوتی ہے اور بندہ بنتا ہے اس موقع سے اپنے کو بچانا، یہ کوئی کام نہیں ہوتا. اس سے یہ بات ہمارے ذرا عرض کرتے کہ جب تم نے اللہ کی نسبت سے دنیا کو سامنے رکھ کر سوچ رہے ہو تو پھر یہ بات کہاں سے ہے کہ اس ملک میں جانا ہے، اس ملک میں نہیں جانا، اس شہر میں ٹھیک ہے، اس شہر میں نہیں ٹھیک ہے. ثواب تمام ملکوں کا تب ملے گا کہ جب بندہ اگرچہ کسی ایک ہر ملک میں نہیں جا سکتا اور ملک کے ہر شہر میں نہیں جا سکتا، لیکن جب یہ اس کے نزدیک سب برابر ہو، اس کے نزدیک کیا ہو؟ تقاضے کی بنیاد پر جہاں ان کو کہہ دیا جائے اور اس تقاضے کی بنیاد پر یہ آگے ملک سوچے اور شہر سوچے اور بستیاں سوچے اور مسجدوں میں کام سوچے. تو ایک بات یہ ہے کہ سوچنا، فکر کرنا اور محنت کرنا، دعا مانگنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس سے بندہ ذریعہ بنتا ہے خیر کا. اس لیے اس کو سامنے رکھ کر بندہ اپنے محلے میں کام کرے، اپنے مسجد میں کام کرنا ہے، کام ہے مسجد والا، لیکن پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے. اب اس کے اعتبار سے کچھ خصوصی تقاضے ہوتے ہیں. مثلا ملکوں کے لیے جماعت بن رہی ہے، ملک کے اندر 2 شہروں کے لیے چلے 3 چلے کی جماعت بن رہی ہے، اپنے شہر کے اندر بستیوں کے لیے جماعت بن رہی ہے روزے کی شکل میں. تو اس طرح مثلا دوسرے مسجدوں میں جماعتیں بن جائے اس کے لیے محنت یہ شکلیں ہیں. تو جو فوری طور پر تقاضے ہیں اس کے لیے ہماری تشکیلیں ہوں گی، ہمارے کیا تشکیلیں ہوں گی. تو ابھی جو 10-15 ساتھی ہیں، اب یہ بات نہیں ہے کہ یہ 10-15 میں کبھی 8 ہوتے ہیں، کبھی 6 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں. جب اس مسجد کی جماعت نے یہ وقت کس کو دیا ہے؟ اللہ کی نسبت سے. تو اس وقت پہ یہ اللہ سے مانگے کہ میں اللہ کو دکان میں نظر نہ آؤں اور میں گھر میں یا کسی اور جگہ نظر نہ آؤں. یہ اللہ سے مانگنے کی بات ہے، توفیق اللہ ہی دیتا ہے. لیکن یہ سامنے اس کے لیے دعائیں ہوں. اور اس کے ساتھ جو ایک عمومی طور پر محنت ہے، تو محنت جوڑیاں بنا کر گھر پر ملاقاتیں ہیں، گھر پر ملاقاتیں ہیں. یہ ہمارا ایک عمومی تقاضا ہے. کیوں؟ یہ گھر مسلمانوں کا گھر ہے، ان کی ذمہ داری ہے دین سیکھنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا اور دین کو پورے دنیا میں پھیلانے کے لیے جان اور مال لگانا. اس میں جو سب سے میرے اس گھر میں جو ذمہ داری اس گھر کا بڑا ہے، اس گھر کا بڑا ہے، اس لیے اس کو ہم مقدم رکھیں. اس میں مثلا 2-3 بھائی ہیں. اب ایک گھر میں بھائیوں کا والد صاحب ہے، یہ 3 بھائی ہیں، تو یہ اس میں بالغ افراد ہیں. تو ہم ایسی ترتیب بنا دیں کہ گھر میں بیٹھک میں ان سے ہم بات کریں. اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا اس بڑے نے، ذمہ دار نے، تو اپنے چھوٹوں کو بھی سنبھالے گا. اس سے یہ ایک گھر کے بنیاد پر جیسے ایک جماعت کام کرے تو مناسب وقت دیکھ لے. باتیں تو جو جہاں ملے وہ الگ عنوان ہے، لیکن اس گھر کے افراد کے ساتھ جو 2, 4, 5 جو بھی ہیں ان کے ساتھ ہم وہاں پر بیٹھک میں بیٹھ کر بات کریں. بیٹھ کر بات ہماری جو ہے، اور 2 ہو یا 3 ہو یا 1 ہو،
تو بات ہماری 6 نمبروں میں ہو، 6 نمبروں سے باہر نہ ہو، اور اس سے بات کرنے کے بعد اور اسی بات کے ضمن میں اپنے گھر میں بھی ماحول بنانے کی بات ہو، تو جو گھر میں تعلیم یا مثلا وہاں سواری تعلیم ہے وہ بتائے جائے تاکہ وہ اپنے مستورات کو ہم یہ مقصود ان مردوں کو بنا رہے۔ مستورات اپنے طرف سے اگر کام میں بات پڑھ رہی ہے لیکن وہ ہمارے میدان میں ہی کہ گویا یہاں ہم اس سے زور سے بات کریں کہ ان تک بات پہنچ جائے، یہ ذمہ داری ان مردوں کی ہے اس پر، تو ان سے ہماری کیا ہو پوری بات ہو 6 نمبروں میں۔ اس بار بار پڑھنے اور بار بار سننے سے یہ مقصود ہے کہ جو ہمارے دینی اعمال ہیں ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جس کی برکت سے بندہ عمل پر پڑ جائے، عمل کا داعیہ پیدا ہو جائے۔ نہ حفظ مقصود ہے نہ اپنے فہم پر اعتماد۔ مثلا میں نے فضائل نماز پڑھی، حدیثیں بھی مجھے یاد ہو گئیں، لیکن نماز پڑھنے کا شوق نہیں پڑ رہا۔ فضائل قرآن روزانہ سنتا ہوں، لیکن قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنے کا شوق نہیں پڑا، تو یہ حفظ مقصود نہیں ہے کہ بار بار سننے سے حدیثیں یاد ہو جائے۔ اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے، یاد کرنی بھی چاہیے فضائل کے بارے میں جو حدیثیں ہیں، لیکن یہ جو حلقہ ہوتا ہے اس میں یہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس بار بار پڑھتے رہنے اور سنتے رہنے کی برکت سے، جس کو کثرت مزاولت کہا جاتا ہے کہ جب بندہ ایک کام بار بار روزانہ کرتا ہے تو اس کا عادت پڑ جاتی ہے، اس کا شوق پڑتا ہے، تو وہ ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے۔ ایک تو ہے نا، مثلا میں یہ کہتا ہوں مجھے بڑا شوق ہے لیکن کیا کروں، ذکر کرنے کا شوق ہے لیکن تسبیحات پوری نہیں ہو جاتی، قرآن پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن آگے سیکھتا نہیں ہوں، یا اگر سیکھا ہے پڑھتا نہیں ہوں، تو یہ نہیں، بلکہ ان فضائل کو بار بار سنتے رہنے کی برکت سے، پڑھتے رہنے کی برکت سے ان دینی اعمال کا، یہ ہمارے دینی اعمال ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کلمہ ہے، قرآن پاک ہے، ذکر ہے، تبلیغ ہے، اور پھر حضرات صحابہ کرام کی زندگی، صحابیات کی زندگی، ان کے بچوں کی زندگی، اس کو سامنے رکھ کر اس کی طرف آگے بڑھنا، تاکہ ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے۔ اس لیے حفظ مقصود نہیں ہے، اور نہ اپنے فہم پر اعتماد۔ فہم یہ ہے کہ مثلا حدیث پڑھی، اس لیے حدیث کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور پھر اس حدیث کے متعلق جو ضروری بات ہے وہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فائدہ کے عنوان سے لکھا ہے، تاکہ کوئی بندہ حدیث کو اپنے فہم کے اعتبار سے نہ سمجھے اور اس کی تشریح اپنی طرف سے نہ کرے۔ تو اس لیے یہی کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو اگر بندہ عالم ہے تو حدیث جو الفاظ ہے وہ پڑھے عربی میں، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، اس کے اپنے انوارات ہیں، اور جو حدیث نہیں پڑھ سکتے، علم نہیں کیا، اگرچہ تھوڑی بہت عربی آتی ہے اس کو، لیکن اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ زبر زیر کے بدلنے سے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ بلکہ وہ نہ پڑھے،
بس جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ پڑھ لے. اس لیے اس کو 2 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھے اور فائدہ بھی ساتھ پڑھے. تو بہرحال یہ مقصود ہے. پھر یہ ہے کہ یہ حلقہ چونکہ ہمارا فضائل کا ہوتا ہے، مسائل کا نہیں ہوتا، لیکن مسائل سے ہم مستغنی نہیں گے. نماز کا شوق ہے لیکن پڑھنی کیسی ہے؟ قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا، پڑھتا بھی ہوں لیکن غلط پڑھتا ہوں. اس لیے وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے، اور پھر یہ اس عمل کا جو علم ہے تو وہ فارغ اوقات میں علماء سے سیکھے. یعنی یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اس عمل کو علم کے مطابق کرنا ہے، اور عمل کا علم علماء کے پاس ہے، تو علماء سے علم لے کر اس علم کے مطابق عمل میں لگنا. یہ مقصود ہے ہمارے اس تعلیم سے. اس لیے درخواست یہ ہے کہ جہاں تک ان حلقوں کا تعلق ہے تو یہ بھی عملوں میں سے ایک عمل ہے، یہ بھی ہمارے اعمال میں سے ایک عمل ہے. تو اس کی فضیلت بھی سامنے ہو کہ واقعی جب بندہ ان حلقوں میں بیٹھتا ہے تو ان حلقوں میں بیٹھنے کی برکت سے سکینہ نازل ہوتی ہے. اب یہ یقین ہو کہ اس وقت سکینہ نازل ہو رہی ہے اور فرشتوں نے ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور رحمت نے ڈانپ لیا ہے، اور اس وقت اللہ ہمارا تذکرہ اپنے ہاں کر رہے ہیں کیونکہ اس کے فضائل ہیں، اس کا استحضار ہو. اب یہ مقصود تب حاصل ہوتا ہے کہ جب بندہ تعلیم میں بیٹھے، کیونکہ صرف یاد کرنے سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، بیٹھنے سے ہوگا جب سنے گا. اور بیٹھنا ادب کے ساتھ ہو، بیٹھنا ادب کے ساتھ ہو. اس لیے اللہ توفیق دے، جس کی عادت پڑ جائے تو بڑی اچھی عادت ہے کہ انہیں ایسے حلقوں میں بیٹھنے سے پہلے بندہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے اور صحیح زندگی گزارنے کے نیت اور عزم ہو تو اللہ پاک سے مانگا جائے. پھر جب بیٹھے تو بیٹھنے میں آداب کا خیال رکھا جائے. جتنا عمل میں انسان ادب کا خیال رکھتا ہے اتنا وہ عمل وہ جاندار ہو جاتا ہے. تو بیٹھنے میں احسن اور بہترین جو طریقہ ہے وہ ہے جو نماز میں نمازی بیٹھتا ہے. تو التحیات کی شکل ہے. یہ الگ بات ہے کہ نماز میں بھی اگر بندہ مثلا اس طرح نہیں بیٹھ سکتا ہے تو معذور ہے. مثلا جیسے قیام ہے نماز میں تو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اشارہ سے پڑھے. تو اس طرح یہاں بھی اگر بندہ اس طرح نہیں بیٹھ سکتا ہے، معذور ہے، تو ٹیک لگا کر سن سکتا ہے تو ٹیک لگا کر سنے، عذر ہے اس کو. لیکن بغیر عذر کے ٹانگیں پھیلا کر سننا، دور بیٹھ جانا کہ آواز پہنچ رہی ہے، یا یعنی ٹیک لگا کر سننا، یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے تو بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ التحیات کی شکل میں ہو. یہ بھی نہیں کہ بس اسی میں لگا رہتا ہے کہ میں نے اپنے حیات نہیں بدلنا. آسانی سے جتنا ہو سکے پھر اپنی حیات بدل لے، پھر کر لے. اس طرح عادت پڑنے سے پھر آسان ہو جاتی ہے. اس طرح دوسری بات یہ ہے کہ سننا ہو تو قرآن اور حدیث کو توجہ سے سننا. توجہ یہ کہ بندہ اس وقت متوجہ ہو کہ دیکھو میں اس حلقے میں بیٹھا ہوں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، غفلت نہ ہو. اور کتاب پڑھنے والے کی طرف بندہ دیکھے، یعنی اس کی طرف دیکھے، نیچے نہ دیکھے، دائیں بائیں نہ دیکھے، بلکہ جو پڑھ رہا ہے کتاب کی طرف یا پڑھنے والے کی طرف نظر رکھے. جو حدیث سنے اپنے کو مخاطب سمجھ کر سنے کہ دیکھو یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے،
مومنوں سے بات ہو رہی ہے، میں مومن ہوں، تو گویا میں اس بات کا مخاطب ہوں، اس لیے تعظیم کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ پاک کے بات کا میں مخاطب ہوں، تو تعظیم کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا میں مخاطب ہوں کہ میرے سے بات فرما رہے ہیں، اس لیے تعظیم کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سننے کی کوشش ہو۔ پھر جو بات سنی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو تو درود پڑھے، اور جو بات سنی جائے تو بندہ اپنے کو مخاطب کرے، تو اپنے کو دیکھے کہ میرا کیا حال ہے۔ مثلا فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل نماز ہے، نماز میں یعنی نماز پڑھنے کی فضائل، نماز چھوڑنے پر وعیدیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر فضائل، جماعت چھوڑنے پر وعیدیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے پر فضائل، خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھنے پر وعیدیں، اس طرح یہ سب چیزیں انہی کتابوں میں ہیں۔ تو بندہ اپنے کو دیکھے ہر عمل کے اعتبار سے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے اس عمل میں لگنے کی تو دل میں اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ کوئی بھی نیکی بندہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے بغیر نہیں کر سکتا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ عزم اور نیت ہو کہ اس میں اور بھی زیادہ سے زیادہ لگوں، مزید بھی۔ اور اگر اس عمل کی توفیق ابھی تک نہیں ملی، اگرچہ بندہ سنتا رہتا ہے لیکن ابھی تک اس کی توفیق نہیں ملی، تو اس بات کی نیت کر لے اس وقت کہ انشاءاللہ آج سے میں اس عمل کا اہتمام کروں گا۔ اس طرح ہم سننے کی کوشش کریں۔ کوئی وعید ہے کسی گناہ پر تو بندہ اپنے کو مخاطب سمجھے کہ میرا کیا حال ہے، نماز چھوڑنے پر وعید ہے، روزہ نہ رکھنے پر وعید ہے، غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے پر وعید ہے، جو بھی ہے تو اپنے کو مخاطب کر کے سنے جائے اور دیکھ لے۔ تو اگر اللہ نے اس منکر سے حفاظت کیا ہے اور بچایا ہے تو پھر بھی دل میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی نفرت اور بڑھے، منکر سے نفرت ہو، اس کی نفرت اور اگر اس گناہ کا ارتکاب کر چکا ہے تو دل میں استغفار ہو، ندامت ہو، اور آئندہ اس کے قریب نہ جانے کا عزم ہو، اور اس کے نفرت دل کے اندر پیدا ہو۔ اس طرح انسان سننے میں ان چیزوں کا خیال رکھے کہ توجہ سے سنیں، ادب سے سنیں، احترام سے سنیں، اپنے کو مخاطب سمجھ کر سنیں، اور وہی عمل کی نیت سے سنیں کہ اپنے کو دیکھے کہ اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی، اور اگر عمل کی توفیق ملی ہے اس میں اور زیادہ حسن پیدا کرنے کی اللہ پاک مجھے توفیق دے۔ اس طرح جو پڑھنے والا ہے تو پڑھنے والا بھی اپنے کو محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر پڑھے۔ جیسے پہلے میں نے بات عرض کی کہ انہی کتابوں سے پڑھا جائے، سب کتابوں سے، اور پھر ایک حدیث کو 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھے، اور فائدہ بھی پڑھے جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ پڑھنا بھی توجہ کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا، غفلت کے ساتھ نہ ہو۔ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا، بعض وقت بندہ کی عادت پڑ جاتے سلم تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کسی صحابی کا نام آ جائے تو پڑھتے وقت اس کے صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ، اس طرح مناسب نہیں ہے عمر نے یہ کہا، ابو بکر نے یہ کہا، فلان نے یہ کہا، نہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح کسی عالم، کسی اسلاف میں سے کسی کا نام آ جائے تو اسی کے اعتبار سے مثلا رحمت اللہ علیہ، اس طرح ادب کے ساتھ ان کا نام پڑھا جائے۔ تو توجہ کے ساتھ اور اپنی طرف سے حدیث کا ترجمہ نہ کرے، جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہی ہو، اور اپنی طرف سے حدیث کی تشریح بھی نہ کرے،
جو فائدہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اسی کو پڑھا جائے، اور پھر اس پر اپنی بات نہ کرے اگلے، اپنی بات یہ نہیں، دیکھو اس کا اپنا ایک ماحول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی قرآن نازل ہوتا تھا تو اس نزول کا اپنا ایک تأثر تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر آ جانا، اس سے ایک تأثر پیدا ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے بیچ میں تشریف فرما ہونا، یہ الگ تأثر پیدا کرتا تھا لوگوں کے دلوں میں۔ تو اس وقت تو ہر وقت یہ بات تھی، اور کوئی بات ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے یہ فرمایا، وحی اتری یہی فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ تو اس وقت تو اس کا ماحول ہی تھا، اس کی فضا ہر وقت قال اللہ قال الرسول قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم جو ہے ہم اب اس سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے تعلیم میں بس وہی قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ، یعنی حدیثیں پڑھی جائیں، اور جو آیتیں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس عنوان پر لکھی ہیں اسی کو پڑھی جائیں، اور جو اس کا ترجمہ ہے وہ، اور جو اس کے شرح میں جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہ اپنی طرف سے بیان نہ ہو، اپنی طرف سے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ایسا پڑھنا ہو کہ ساتھی اکتا نہ جائے، کہ بندہ بس پڑھی رہا ہے، نہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ کوئی توجہ ہے، تو یہ سی نہیں۔ تو ایک دو حدیثیں پڑھنے کے بعد، 3 حدیثیں پڑھنے کے بعد، چونکہ یہ حدیثیں فضائل کی ہیں، مسائل کی نہیں ہے، اور جسے میں نے پہلے عرض کیا مسائل کے علم سے ہم مستغنی نہیں ہے، تو اتنی بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کی پر یہ فضیلت ہے، تو عام طور پر یہ ذہن بنتا ہے کہ نماز پر یہ فضیلت ہے اور میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھنے پر یہ فضیلت ہے اور میں قرآن پڑھتا ہوں، حالانکہ وہ صحیح طور پر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اور صحیح نماز تب ہوگی کہ جب علم کے مطابق ہو۔ قرآن کی فضیلت تب ہے کہ جب صحیح پڑھے، غلط نہ پڑھے۔ اس لیے سننے والوں کو بھی اور اپنی بھی نیت کر لیں، اس طرح تھوڑی سی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی یہ فضائل ہمیں تب ملیں گی کہ جب ہم اس میں علم کے مطابق لگے، تاکہ دوسرے فارغ اوقات میں اس کا علم علماء سے سیکھے۔ اور اس کے ساتھ اتنی بات کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طرح اپنی نیت ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ان اعمال کا لوگوں میں کیا حال ہے، عمومی طور پر نمازوں کا، ذکر کا، تلاوت کا، اور اس طرح یہ جو رمضان کے روزوں کا، ان اعمال کا کیا حال ہے۔ اب اگر بالفرض کوئی بھی نماز کے فریضے کو ادا نہیں کرتا تو نماز پر جو وعید ہے اس سے تو نہیں بچ سکتا، اور نماز پڑھنے پر جو فضیلت ہے وہ تو اس کو نہیں ملے گی، تو اس کا غم ہو۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس پر آ جائیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ لوگوں کے پاس جا کر یہ فضائل سنا کر لوگوں کو ان اعمال کی طرف متوجہ کرنا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ جسے سننا کام ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اس پر عمل کرنا کام ہے، اس کا سیکھنا کام ہے، اس طرح ان اعمال کی طرف بلانا یہ بھی ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کام ہے۔ تو اس طرح یعنی ان آداب کا ہم خیال رکھیں، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی۔ باقی اس کے جو اجزاء ہیں وہ تجوید بھی ہے، کتابوں سے پڑھنا بھی ہے، 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے۔ تو تجوید میں یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ یعنی اتنا قرآن سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے، اس کی نماز درست ہو جائے۔ تو اتنا سیکھنا تو فرض عین ہے کہ بندہ ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف نہ پڑھے جس سے معنی بدل جائے، زبر زیر میں غلطی نہ ہو۔ تو یہ موٹی موٹی غلطیاں کیا ہے، یہ تو ضرور ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے جو حلقے لگائے جاتے ہیں تو حلقوں میں اس بات کی کوشش ہو، اب تو یہ اجتماع ہے، پرانے احباب ہیں اور ساتھی بھی اس میں موجود ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے۔ عمومی طور پر جماعتوں میں تو اس بات کا خوب خیال رکھا جائے کہ ہر حلقے میں
कम अज कम एक साथी ऐसा हो जो बतौर मुअल्लिम हो, जो सही पढ़ सकता हो और जो गलती दुरुस्त कर सकता हो, क्योंकि इन हलकों से मखसूस सुनना सुनाना नहीं है बल्कि सीखना सिखाना है। सुनना सुनाना नहीं बल्कि सीखना सिखाना, और सीखना सिखाना भी सबकन सबकन है। एक वक्त में पूरा बस सिखा दिया आगे चलो, वो भी गलती बता दिया आगे चलो, तो एक ही वक्त में सब कुछ सिखा देना ये जाहिर बात है मुफीद नहीं होती। जो गलती ठीक हो गई अब अगला सबक ले, अब अगला सबक ले। तो बहरहाल इसकी भी क्या हो, कोशिश हो कि नमाज में जो भी पढ़े बंदा कुरान पाक जितना भी, तो वो सही पढ़ ले। इसलिए तजवीद हो, किताबों से पढ़ना हो और 6 नंबरों का मुज़ाकरा हो। जो 6 नंबरों का मुज़ाकरा होता है वो इसी मकसूद के लिए होता है कि ये नहीं कि कोई बंदा बात करने वाला बन जाए ताकि उसको बात करनी आ जाए, नहीं, ये सब की ज़रूरत है कि ये जो हर नंबर की जो हकीकत है और उसके जो फजाइल हैं तो वो सामने हो कि बंदे के अंदर ये फिक्र अपने ईमान के बारे में बंदे को फिक्र लग जाए। क्योंकि अगर अपने ईमान के बारे में बतना मुतमईन हो गया, या नमाजों के बारे में, या अपने अखलाक के बारे में, या अपनी मेहनत के बारे में बंदा मुतमईन हो गया, तो अब मेहनत नहीं करेगा आगे। हालांकि ये सब खूबियां ऐसी हैं कि किसी भी सतह पर पहुंचकर बंदा ये नहीं कह सकता है कि मैं इसमें आगे नहीं बढ़ सकता हूं। इसलिए इन सिफात का जब मुज़ाकरा होता है तो बात करने वाला भी और बात सुनने वाला अपने आप को मोहताज समझे, ताकि ईमान की वो हकीकत, नमाजों की वो हकीकत जो मतलूब है अल्लाह हमें नसीब कर दे। तो इस तरह इसकी अहमियत हो। और ये उसमें तो चूँकि इज्तिमा है उसमें थोड़ी सी तरगीब भी दी जाती है और शायद कुछ तकाज़े वगैरह भी मजमे के सामने बहरहाल रखे जाते हैं कुछ, ताकि मजमा उसके लिए आमादा भी हो जाए। बहरहाल ये तजवीद किताबों से पढ़ना, 6 नंबरों का मुज़ाकरा हो। अल्लाह हम सबको तो इल्म उलमा के पास है, तो उलमा से इल्म लेकर उस इल्म के मुताबिक अमल में लगना, ये मकसूद है हमारे इस तालीम से। इसलिए दरख्वास्त ये है कि जहाँ तक इन हलकों का ताल्लुक है तो ये भी अमलों में से एक अमल है, ये भी हमारे अमाल में से एक अमल है। तो उसकी फजीलत भी सामने हो कि वाकई जब बंदा इन हलकों में बैठता है तो इन हलकों में बैठने की बरकत से सकीना नाजिल होती है। अब ये यकीन हो कि इस वक्त सकीना नाजिल हो रही है और फरिश्तों ने हमें अपने घेरे में ले लिया है और रहमत ने डांप लिया है, और इस वक्त अल्लाह हमारा तज़किरा अपने यहाँ कर रहे हैं क्योंकि इसके फदाइल हैं, इसका इस्तेहज़ार है। अब ये मकसूद तब हासिल होता है कि जब बंदा तालीम में बैठे, क्योंकि सिर्फ याद करने से ये मकसद हासिल नहीं होता, बैठने से होगा जब सुनेगा। और बैठना अदब के साथ हो, बैठना अदब के साथ हो। इसलिए अल्लाह तौफीक दे, जिसकी आदत पड़ जाए तो बड़ी अच्छी आदत है कि इन्हें ऐसे हलकों में बैठने से पहले बंदा 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और गुनाहों की नफरत पैदा हो जाए और सही जिंदगी गुजारने के नीयत और अज़म हो तो अल्लाह पाक से मांगा जाए। फिर जब बैठे तो बैठने में आदाब का ख्याल रखा जाए। जितना अमल में इंसान अदब का ख्याल रखता है इतना वो अमल वो जानदार हो जाता है। तो बैठने में अहसन और बेहतरीन जो तरीका है वो है जो नमाज में नमाजी बैठता है तो अत्तहियात की शक्ल है। ये अलग बात है कि नमाज में भी अगर बंदा मसलन उस तरह नहीं बैठ सकता है तो माजूर है। मसलन जैसे क़ियाम है नमाज में तो बंदा खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़े, इशारा से पढ़े। तो इस तरह यहाँ भी अगर बंदा
اس طرح نہیں بیٹھ سکتا ہے، معذور ہے تو ٹیک لگا کر سن سکتا ہے تو ٹیک لگا کر سنے، عذر ہے اس کو، لیکن بغیر عذر کے ٹانگے پھیلا کر سننا، دور بیٹھ جانا کہ آواز پہنچ رہی ہے، یا یعنی ٹیک لگا کر سننا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے تو بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ التحیات کی شکل میں ہو۔ یہ بھی نہیں کہ بس اسی میں لگا رہتا ہے کہ میں نے اپنے حیات نہیں بدلنے، آسانی سے جتنا ہو سکے پھر اپنے حیات بدل لے، پھر کر لے۔ اس طرح عادت پڑنے سے پھر آسان ہو جاتی ہے۔ اس طرح دوسری بات یہ ہے کہ سننا ہو تو قرآن اور حدیث کو توجہ سے سننا۔ توجہ یہ کہ بندہ اس وقت متوجہ ہو کہ دیکھو میں اس حلقے میں بیٹھا ہوں، اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، غفلت نہ ہو۔ اور کتاب پڑھنے والے کی طرف بندہ دیکھے، یعنی اس کی طرف دیکھے، نیچے نہ دیکھے، دائیں بائیں نہ دیکھے، بلکہ جو پڑھ رہا ہے کتاب کی طرف یا پڑھنے والے کی طرف نظر رکھے۔ جو حدیث سنے اپنے کو مخاطب سمجھ کر سنے کہ دیکھو یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، مومنوں سے بات ہو رہی ہے، میں مومن ہوں تو گویا میں اس بات کا مخاطب ہوں، اس لیے تعظیم کے ساتھ ہو، کیونکہ اللہ پاک کے بات کا میں مخاطب ہوں تو تعظیم کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا میں مخاطب ہوں کہ میرے سے بات فرما رہے ہیں، اس لیے تعظیم کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سننے کی کوشش ہو۔ پھر جو بات سنی جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو تو درود پڑھے، اور جو بات سنی جائے تو بندہ اپنے کو مخاطب کرے، تو اپنے کو دیکھے کہ میرا کیا حال ہے۔ مثلا فضائل قرآن ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل نماز ہے، نماز میں یعنی نماز پڑھنے کی فضائل، نماز چھوڑنے پر وعیدیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر فضائل، جماعت چھوڑنے پر وعیدیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے پر فضائل، خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھنے پر وعیدیں، اس طرح یہ سب چیزیں انہیں کتابوں میں ہیں۔ تو بندہ اپنے کو دیکھے ہر عمل کے اعتبار سے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے اس عمل میں لگنے کی تو دل میں اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ کوئی بھی نیکی بندہ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے بغیر نہیں کر سکتا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور یہ عزم اور نیت ہو کہ اس میں اور بھی زیادہ سے زیادہ لگوں، مزید بھی۔ اور اگر اس عمل کی توفیق ابھی تک نہیں ملی، اگرچہ بندہ سنتا رہتا ہے لیکن ابھی تک اس کی توفیق نہیں ملی، تو اس بات کی نیت کر لے اس وقت کہ انشاءاللہ آج سے میں اس عمل کا اہتمام کروں گا۔ اس طرح ہم سننے کی کوشش کریں۔ کوئی وعید ہے کسی گناہ پر تو بندہ اپنے کو مخاطب سمجھے کہ میرا کیا حال ہے، نماز چھوڑنے پر وعید ہے، روزہ نہ رکھنے پر وعید ہے، غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے پر وعید ہے، جو بھی ہے تو اپنے کو مخاطب کر کے سنے جائے اور دیکھ لے۔ تو اگر اللہ نے اس منکر سے حفاظت کیا ہے اور بچایا ہے تو پھر بھی دل میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی نفرت اور بڑھے، منکر سے نفرت ہو، اس کی نفرت اور اگر اس گناہ کا ارتکاب کر چکا ہے تو دل میں استغفار ہو، ندامت ہو، اور آئندہ اس کے قریب نہ جانے کا عزم ہو، اور اس کے نفرت دل کے اندر پیدا ہو۔ اس طرح انسان سننے میں ان چیزوں کا خیال رکھے کہ توجہ سے سنے، ادب سے سنے، احترام سے سنے، اپنے کو مخاطب سمجھ کر سنے، اور وہی عمل کی نیت سے سنے کہ اپنے کو دیکھے کہ اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی، اور اگر عمل کی توفیق ملی ہے اس میں اور زیادہ حسن پیدا کرنے کی اللہ پاک مجھے توفیق دے۔ اس طرح جو پڑھنے والا ہے تو پڑھنے والا بھی اپنے کو
محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر پڑھے. جیسے پہلے میں نے بات عرض کی کہ انہیں کتابوں سے پڑھا جائے، سب کتابوں سے، اور پھر ایک حدیث کو 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھے اور فائدہ بھی پڑھے جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے. پڑھنا بھی توجہ کے ساتھ ہو، ادب کے ساتھ ہو کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو پڑھنا، غفلت کے ساتھ نہ ہو. کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پورا. بعض وقت بندہ کی عادت پڑ جاتے سلم سلم، تو یہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح کسی صحابی کا نام آ جائے تو پڑھتے وقت اس کے صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ. اس طرح مناسب نہیں ہے عمر نے یہ کہا، ابو بکر نے یہ کہا، فلان نے یہ کہا، نہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. اس طرح کسی عالم، کسی اسلاف میں سے کسی کا نام آ جائے تو اسی کے اعتبار سے مثلا رحمت اللہ علیہ، اس طرح ادب کے ساتھ ان کا نام پڑھے جائے. تو توجہ کے ساتھ، اور اپنی طرف سے حدیث کا ترجمہ نہ کرے، جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہی ہو، اور اپنی طرف سے حدیث کی تشریح بھی نہ کرے. جو فائدہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اسی کو پڑھا جائے، اور پھر اس پر اپنی بات نہ کرے. اگلے اپنی بات، یعنی دیکھو اس کا اپنا ایک ماحول ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی قرآن نازل ہوتا تھا تو نزول کا اپنا ایک تأثر تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا زمین پر آ جانا، اس سے ایک تأثر پیدا ہو جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے بیچ میں تشریف فرما ہونا، یہ الگ تأثر پیدا کرتا تھا لوگوں کے دلوں میں. تو اس وقت تو ہر وقت یہ بات تھی، اور کوئی بات ہی نہیں تھی سوائے اس کے کہ قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے یہ فرمایا، وحی اتری یہ فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. تو اس وقت تو اس کا ماحول ہی تھا، اس کی فضا ہر وقت قال اللہ قال الرسول، قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم جو ہے ہم اب اس سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے تعلیم میں بس وہی قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ، یعنی حدیثیں پڑھی جائیں، اور جو آیتیں حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس عنوان پر لکھی ہیں اسی کو پڑھی جائیں، اور جو اس کا ترجمہ ہے وہ، اور جو اس کے شرح میں جو حضرت شیخ رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہ اپنی طرف سے بیان نہ ہو، اپنی طرف سے بات. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ ایسا پڑھنا ہو کہ ساتھی اکتا نہ جائے، کہ بندہ بس پڑھی رہا ہے، نہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ کوئی توجہ ہے. تو یہ سی نہیں. تو 2 حدیثیں پڑھنے کے بعد، 3 حدیثیں پڑھنے کے بعد، چونکہ یہ حدیثیں فضائل کی ہیں، مسائل کی نہیں ہے. اور جسے میں نے پہلے عرض کیا، مسائل کے علم سے ہم مستغنی نہیں ہے. تو اتنی بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا نماز پڑھنے کی پر یہ فضیلت ہے، تو عام طور پر یہ ذہن بنتا ہے کہ نماز پر یہ فضیلت ہے اور میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھنے پر یہ فضیلت ہے اور میں قرآن پڑھتا ہوں. حالانکہ وہ صحیح طور پر نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اور صحیح نماز تب ہوگی کہ جب علم کے مطابق ہو. قرآن کی فضیلت تب ہے کہ جب صحیح پڑھے، غلط نہ پڑھے. اس لیے سننے والوں کو بھی اور اپنے بھی نیت کر لیں. اس طرح تھوڑی سی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھئی یہ فضائل ہمیں تب ملیں گی کہ جب ہم اس میں علم کے مطابق لگے، تاکہ دوسرے فارغ اوقات میں اس کا علم علماء سے سیکھے. اور اس کے ساتھ اتنی بات کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جس طرح اپنی نیت ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ان اعمال کا لوگوں میں کیا حال ہے، عمومی طور پر نمازوں کا، ذکر کا، تلاوت کا، اور اس طرح یہ جو رمضان کے روزوں کا، ان اعمال کا کیا حال ہے. اب اگر بالفرض کوئی بھی نماز کے فریضے کو ادا نہیں کرتا تو نماز پر جو وعید ہے اس سے تو نہیں بچ سکتا، اور نماز پڑھنے پر جو فضیلت ہے وہ تو اس کو نہیں ملے گی.
تو اس کا غم ہو. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس پر آ جائیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ لوگوں کے پاس جا کر یہ فضائل سنا سنا کر لوگوں کو ان اعمال کی طرف متوجہ کرنا، یہ بھی ہمارا کام ہے. جسے سننا کام ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے اس پر عمل کرنا کام ہے، اس کا سیکھنا کام ہے، اس طرح ان اعمال کی طرف بلانا یہ بھی ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کام ہے. تو اس طرح یعنی ان آداب کا ہم خیال رکھیں، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی. باقی اس کے جو اجزاء ہیں وہ تجوید بھی ہے، کتابوں سے پڑھنا بھی ہے، 6 نمبروں کا مذاکرہ بھی ہے. تو تجوید میں یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ یعنی اتنا قرآن سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے جس سے اس کی نماز درست ہو جائے. اس کی نماز درست ہو جائے تو اتنا سیکھنا تو فرض عین ہے کہ بندہ ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف نہ پڑھے جس سے معنی بدل جائے، زبر زیر میں غلطی نہ ہو. تو یہ موٹی موٹی غلطیاں کیا ہے، یہ تو ضرور ٹھیک ہو جائے. اس لیے جو حلقے لگائے جاتے ہیں تو حلقوں میں اس بات کی کوشش ہو. اب تو یہ اجتماع ہے، پرانے احباب ہیں اور ساتھی بھی اس میں موجود ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے. عمومی طور پر جماعتوں میں تو اس بات کا خوب خیال رکھا جائے کہ ہر حلقے میں کم از کم ایک ساتھی ایسا ہو جو بطور معلم ہو، جو صحیح پڑھ سکتا ہو اور جو غلطی درست کر سکتا ہو. کیونکہ ان حلقوں سے مقصود سننا سنانا نہیں ہے بلکہ سیکھنا سکھانا ہے. سننا سنانا نہیں بلکہ سیکھنا سکھانا، اور سیکھنا سکھانا بھی سبقن ہے. ایک وقت میں پورا بس سکھا دیا آگے چلو، وہ بھی غلطی بتا دیا آگے چلو، تو ایک ہی وقت میں سب کچھ سکھا دینا یہ ظاہر باتیں مفید نہیں ہوتی. جو غلطی ٹھیک ہو گئی اب اگلا سبق لے، اب اگلا سبق لے. تو بہرحال اس کی بھی کیا ہو، کوشش ہو کہ نماز میں جو بھی پڑھے بندہ قرآن پاک جتنا بھی تو وہ صحیح پڑھ لے. اس لیے تجوید ہو، کتابوں سے پڑھنا ہو اور 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو. جو 6 نمبروں کا مذاکرہ ہوتا ہے وہ اسی مقصود کے لیے ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی بندہ بات کرنے والا بن جائے تاکہ اس کو بات کرنی آ جائے. نہیں، یہ سب کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہر نمبر کی جو حقیقت ہے اور اس کے جو فضائل ہیں تو وہ سامنے ہو کہ بندے کے اندر یہ فکر اپنے ایمان کے بارے میں بندے کو فکر لگ جائے. کیونکہ اگر اپنے ایمان کے بارے میں بندہ مطمئن ہو گیا، یا نمازوں کے بارے میں یا اپنے اخلاق کے بارے میں یا اپنی محنت کے بارے میں بندہ مطمئن ہو گیا تو اب محنت نہیں کرے گا آگے. حالانکہ یہ سب خوبیاں ایسی ہیں کہ کسی بھی سطح پر پہنچ کر بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اس میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. اس لیے ان صفات کا جب مذاکرہ ہوتا ہے تو بات کرنے والا بھی اور بات سننے والا اپنے آپ کو محتاج سمجھے تاکہ ایمان کی وہ حقیقت، نمازوں کی وہ حقیقت جو مطلوب ہے اللہ ہمیں نصیب کر دے. تو اس طرح اس کی اہمیت ہو. اور یہ اس میں تو چونکہ اجتماع ہے اس میں تھوڑی سی ترغیب بھی دی جاتی ہے اور شاید کچھ تقاضے وغیرہ بھی مجمع کے سامنے بہرحال رکھے جاتے ہیں کچھ، تاکہ مجمع اس کے لیے آمادہ بھی ہو جائے. بہرحال یہ تجوید کتابوں سے پڑھنا، 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو جن جن کا جہاں جہاں طے ہے وہ وہاں پر پہنچ جائیں اور وہاں مجمع جوڑے اور اب تعلیم شروع کر دیں. جو اپنے ملک کے اندر، اور اس میں بھی کس بات کو دیکھیں کہ کبھی سہولت کے بنیاد پر قدم نہ اٹھائے. وہ شہر جو مجھے پسند ہے، وہ ملک جو مجھے پسند ہے، وہ بستی جو مجھے پسند ہے، اس سے بندے کی جو قوت عمل ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. آسانیاں اللہ سے مانگنے ہیں لیکن آسانیوں کی طرف چلنا، یعنی جس کام سے بندہ کی تربیت ہوتی ہے اور بندہ بنتا ہے اس موقع سے اپنے کو بچانا، یہ کوئی کام نہیں ہوتا. اس لیے یہ بات ہمارے ذرا عرض کرتے ہیں کہ
جب تم نے اللہ کی نسبت سے دنیا کو سامنے رکھ کر سوچ رہے ہو تو پھر یہ بات کہاں ہے کہ اس ملک میں جانا ہے، اس ملک میں نہیں جانا، اس شہر میں ٹھیک ہے، اس شہر میں نہیں ٹھیک ہے؟ ثواب تمام ملکوں کا تب ملے گا کہ جب بندہ اگرچہ یہ کسی ایک ہر ملک میں نہیں جا سکتا اور ملک کے ہر شہر میں نہیں جا سکتا، لیکن جب یہ اس کے نزدیک سب برابر ہو، اس کے نزدیک کیا ہو؟ تقاضے کی بنیاد پر جہاں ان کو کہہ دیا جائے اور اس تقاضے کی بنیاد پر یہ آگے ملک میں سوچیں اور شہریں سوچیں اور بستیاں سوچیں اور مسجدوں میں کام سوچیں، تو ایک درخواست ہے کہ سوچنا، فکر کرنا اور محنت کرنا، دعا مانگنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے بندہ ذریعہ بنتا ہے خیر کا، اس لیے اس کو سامنے رکھ کر بندہ اپنے محلے میں کام کرے، اپنے مسجد میں کام کرنا ہے، کام ہے مسجد وار، لیکن پوری دنیا کو سامنے رکھ کر کام کرنا ہے۔ اب اس کے اعتبار سے کچھ خصوصی تقاضے ہوتے ہیں، مثلا ملکوں کے لیے جماعت بن رہی ہے، ملک کے اندر دو شہروں کے لیے چلے تین چلے کی جماعت بن رہی ہے، اپنے شہر کے اندر بستیوں کے لیے جماعت بن رہی ہے سروزے کی شکل میں، تو اس طرح مثلا دوسرے مسجدوں میں جماعتیں بن جائے، اس کے لیے محنت یہ شکلیں ہیں۔ تو جو فوری طور پر تقاضے ہیں اس کے لیے ہماری تشکیلیں ہوں گی، ہماری کیا ہے؟ تشکیلیں ہوں گی۔ تو اب یہ جو 10-15 ساتھی ہیں، اب یہ بات نہیں ہے کہ یہ 10-15 میں کبھی 8 ہوتے ہیں، کبھی 6 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جب اس مسجد کی جماعت نے یہ وقت کس کو دیا ہے؟ اللہ کی نسبت سے، تو اس وقت میں یہ اللہ سے مانگے کہ میں اللہ کو دکان میں نظر نہ آؤں اور میں گھر میں یا کسی اور جگہ نظر نہ آؤں، یہ اللہ سے مانگنے کی بات ہے، توفیق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہ سامنے اس کے لیے دعائیں ہو۔ اور اس کے ساتھ جو ایک عمومی طور پر محنت ہے، تو محنت جوڑیاں بنا کر گھر گھر پر ملاقاتیں ہیں، گھر گھر پر ملاقاتیں ہیں، یہ ہمارا ایک عمومی تقاضا ہے۔ کیوں؟ یہ گھر مسلمانوں کا گھر ہے، ان کی ذمہ داری ہے دین سیکھنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا اور دین کو پورے دنیا میں پھیلانے کے لیے جان اور مال لگانا۔ اس میں جو سب سے یعنی اس گھر میں جو ذمہ داری ہے اس گھر کا بڑا ہے، اس گھر کا بڑا ہے، اس لیے اس کو ہم مقدم رکھیں۔ اس میں مثلا 2-3 بھائی ہیں، اب ایک گھر میں بھائیوں کا والد صاحب ہے، یہ 3 بھائی ہیں، تو یہ اس میں بالغ افراد ہیں، تو ہم ایسی ترتیب بنا دیں کہ گھر میں بیٹھک میں ان سے ہم بات کریں، اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا، اس بڑے نے ذمہ دار نے، تو اپنے چھوٹوں کو بھی سنبھالے گا۔ اس لیے ایک گھر کے بنیاد پر جیسے ایک جماعت کام کرے تو مناسب وقت دیکھ لے، باقی تو جو جہاں ملے وہ الگ عنوان ہے، لیکن اس گھر کے افراد کے ساتھ جو 2-4-5 جو بھی ہیں ان کے ساتھ ہم وہاں پر بیٹھک میں بیٹھ کر بات کریں، بیٹھ کر بات ہماری جو ہے 2 ہو یا 3 ہو یا 1 ہو، تو بات ہماری 6 نمبروں میں ہو، 6 نمبروں سے باہر نہ ہو، اور اس سے بات کرنے کے بعد اور اسی بات اس کے ضمن میں اپنے گھر میں بھی ماحول بنانے کی بات ہو، تو جو گھر میں تعلیم
یا مثلاً وہاں سواری تعلیم ہے وہ بتائے جائے تاکہ وہ اپنے مستورات کو ہم یعنی مقصود ان مردوں کو بنا دیں. مستورات اپنے طرف سے اگر کان میں بات پڑ رہی ہے لیکن وہ ہمارے میدان میں کہ گویا یہاں ہم اس لیے یا اس سے زور سے بات کریں کہ ان تک بات پہنچ جائے. یہ ذمہ داری ان مردوں کی ہے اس پر. تو ان سے ہماری کیا ہو پوری بات ہو 6 نمبروں میں. اور کام تب وجود میں آئے گا جب قربانی وجود میں آ جائے, اور قربانی نکلے بغیر وجود میں نہیں آتی. اس لیے دونوں تقاضے ان کے سامنے رکھنے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا ہر بالغ مرد وہ اللہ کے گھر کے ساتھ اس کا جوڑ بیٹھ جائے. جیسے میں نے پہلے بات عرض کی, گھر میں بھی وقت گزرتا ہے, کاروبار میں بھی وقت گزرتا ہے, اور مسجد, لیکن مسجد والے اعمال بننے کے لیے اس میں بندہ بنتا ہے, اور دوسری جگہ یہ استعمال ہوتا ہے. دوسری جگہ بنتا نہیں ہے کوئی, وہ استعمال ہونے کی جگہ ہے. اس لیے اگر بننے والی جگہ کے ساتھ کسی کا تعلق نہ ہو تو اس کا کاروبار میں لگنا وہ بھی بگاڑ کا ذریعہ, اور اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں لگ جانا وہ بھی بگاڑ کا ذریعہ ہوگا, کیونکہ بگڑا ہوا آدمی وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ہر ایک مسلمان کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑنا ہے. اور اس کے لیے کیا ہے کہ جو مسجد میں جو ہمارے اجتماعی اعمال ہو رہے ہیں, مثلا مشورہ ہے, تو مشورے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں 4 چلے والے اور 4 مہینے والے بیٹھ سکتے ہیں. نہیں, اس مسجد کے ساتھ جتنے گھر ہیں اور جو بھی مسلمان ہے تو اس کو اس میں بیٹھنا چاہیے, تعلیم میں بیٹھنا چاہیے, اپنے گھر میں تعلیم کے ذریعے سے ماحول بنانا چاہیے, عمومی گشت میں شرکت کرنی چاہیے, بیرونی گشت میں, اور اپنے سے روزے کی ترتیب یہ بنا دینا چاہیے. اپنے مسجد کے اعمال کے ساتھ ان کو جوڑنا کام ہے. اس لیے اس کا تقاضا ان کے سامنے رکھ لیا جائے, اور اس کے ساتھ خروج کے تقاضے. کیوں؟ بندہ مسجد کے ماحول میں بنے گا تب کہ جب تسلسل کے ساتھ لگے اور یکسوئی کے ساتھ لگے. تھوڑے بہت لگنے سے ثواب ضرور ہوتا ہے, لیکن بندہ بن جائے یہ تب ہوگا کہ جب ایک معتدلی وقت اس میں اس ماحول میں لگے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دور سے دور اور دیر سے دیر, دور سے دور, تاکہ بندہ اپنے گھر اور اپنے بیوی بچوں سے جس طرح جسم کے اعتبار سے باہر نکلا ہے تو اس طرح فکروں کے اعتبار سے, سوچ کے اعتبار سے کیا ہو, یہ دور ہو, قریب نہ ہو, دور سے دور. اور دیر سے دیر تو اس میں 4 مہینے رکھیں گے, تو اس کا تقاضا ہم رکھیں. اس میں نیتیں لوگ کر لیتے ہیں, نام آ جاتے ہیں. وہ یہ جو ساتھی ہیں, جو 2-3 ساتھی اس گھر پر ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو یہ جماعت تیار کر رہے ہیں سے روزے کی بھی, چلے کے بھی, مختلف تقاضوں کے اعتبار سے. یہ تسلسل کے ساتھ جو ہے, ایک ہے نا جو ملکوں کے لیے وہ تو خاص افراد ہیں, خاص وقت ہوتا ہے, لیکن یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اس پر یہ لوگوں کو تیار کر رہا ہے. تو اس سے انشاءاللہ مجمع تیار ہوگا اپنے ساتھ, اور انہی اعمال کی بات ہو, دعوت کی, تعلیم کی, ذکر ہو, عبادت ہو, خدمت ہو, ان سب اعمال کے قیام اس میں ہم اپنی بات رکھیں. اس کے ساتھ جو بندہ کو دیندار بنا دے اس کے لیے بنیادی طور پر جو اعمال ہیں وہ ہمارے یہ عبادات ہیں اور یہ دینی اعمال ہیں.
قرآن کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ اس لیے یہ ہمارے فضائل کی جو تعلیم ہے جس میں عمل پر وعدے، نماز پڑھنے پر وعدے، نہ پڑھنے پر وعیدیں، جماعت کے ساتھ پڑھنے پر وعدے، نہ پڑھنے پر وعیدیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنے پر وعدے، نہ پڑھنے پر کیا ہے، نہ پڑھنے پر وعیدیں، قرآن صحیح پڑھنے پر وعدے، غلط پڑھنے پر وعیدیں، اس طرح ہر عمل۔ تو جو ہمارے ہاں تعلیم ہے فضائل کی، یہ اپنے مقام پر بھی ہے جیسے نکلنے کے زمانے میں ہے، لیکن مقام میں جو مسجد کی جماعت ہے اس میں تجوید اس جماعت کا اجتماعی طور پر نہیں ہے جیسے نکلنے کے زمانے میں، اور 6 نمبروں کا مذاکرہ اجتماعی طور پر نہیں ہوتا جیسے نکلنے کے زمانے میں، صرف ان فضائل کی کتابوں سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ روز بندہ اجتماعی طور پر بھی پڑھے اور انفرادی طور پر انہی کتابوں سے پڑھے، تاکہ یہ جو اعمال ہیں ان اعمال کا وہ ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے جو بندے کو عمل پر ڈال دے۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں اس کے ضمن میں، ایک ہے کہ ان مسجد کے ساتھ جتنے بالغ مرد ہیں ان کو کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، ان کو کون کون سے اعمال؟ تو دیکھو ہر ایک کو دعوت میں بھی لگنا ہے، تعلیم میں بھی۔ اچھا آگے مثلا فضائل قرآن ہے تو قرآن ہر بندہ سیکھے، فضائل ذکر ہے تو ذکر ہر ایک مسلمان ذکر کا اہتمام کرے، فضائل تبلیغ ہے تو ہر ایک دعوت کے کام میں یعنی اہتمام کے ساتھ لگے۔ اس طرح اللہ کے نسبت سے جان اور مال کا خرچ، یعنی اعمال جو ہے وہ کیا ہے کہ ہر ایک داعی بھی بنے، ہر ایک ذاکر بھی بنے، ہر ایک دین سیکھنے والا بھی بنے، سیکھنے سکھانے والا بھی بنے، اور ہر ایک اپنے جو گھر ہیں جو لوگوں پر ان کی خدمت کرنے والا بنے۔ یہ اعمال ہیں، یہ کیا ہے جو ہر ایک مسلمان کے لیے ہے، لیکن ان اعمال پر محلے والے پڑ جائیں اور ہم اس پر استقامت کے ساتھ رہیں۔ اس لیے یہ پوری جماعت جیسے مشورے میں ہے اور مشورے کے وقت اس میں کوئی بھی بندہ کسی اور کام میں نہیں، اس طرح یہ پوری جماعت ہے جو روزانہ 2.5 گھنٹے کا وقت ہے کم از کم، اس میں یہ اپنے اس ملاقاتوں میں ہے، گشتوں میں ہے، اور اس وقت کوئی اور کام میں نہیں، اور ساتھی ان کے ساتھ محلے والے جتنا ہو سکتے ہیں وہ جڑتے رہیں۔ اس طرح یہ پوری جماعت کس میں ہو؟ تعلیم میں ہو۔ یہ جو تعلیم ہے یہ مسجد والوں کے لیے صرف ان کے لیے نہیں ہے، صرف محلے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خود اس مسجد کی جماعت کی ضرورت ہے۔ جیسے نکلنے کے زمانے میں تعلیم کا حلقہ، وہ مسجد کی یہ جو نکلی ہوئی جماعت ہے یہ اس کی حاجت اور اس کی ضرورت ہے، اور ان کو اپنے ساتھ یعنی محلے والوں کو جوڑنا ہوتا ہے، لیکن یہ ضرورت اصالتاً کن کی ہے؟ جو نکلی ہوئی جماعت ہے۔ اس طرح یہ جماعت کی ضرورت اور جماعت کی حاجت ہے تاکہ یہ کام کرنے والے ان اعمال کے فضائل سن کر ان اعمال کا شوق بڑھتا چلا جائے، تاکہ ہر ایک نماز کے وقت مسجد میں نظر آئے، نوافل ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، یہ سب اعمال ہو۔ اس لیے اس کا اللہ ہمیں توفیق دے کہ اہتمام ہو۔ لیکن جس سے یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ اس فضائل کی تعلیم سے ان اعمال کا ذوق اور شوق پیدا کرنا مقصود ہے، جو یعنی وہ شوق جو بندے کو عمل پر ڈال دے۔ لیکن عمل یہ حلقہ
فضائل کا ہوتا ہے، مسائل کا نہیں ہوتا. لیکن ہم مسائل سے مستغنی نہیں ہے. اس لیے نکلنے کے زمانے میں علم بالاجمال ہے، جو ضرورت کا علم ہے. نکلنے کے زمانے میں بندہ وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے، اس طرح مسجد کے آداب سیکھ لیتا ہے، کھانا پینے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے جو اس وقت اس کی ضرورتیں ہیں. تو قرآن سیکھنا ضرور، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکلنے کے زمانے میں جو قرآن سیکھ رہا تھا اب مقام پر پھر اس کو بند کر دے. یا نکلنے کے زمانے میں جو موٹی موٹی باتیں سیکھ رہا تھا اب یہ بند کر دے، یہ نہ ہو. بلکہ یہ حلقہ تو فضائل کا ہے، مسائل کا نہیں ہے. لیکن وہ یہ شوق اور یہ رغبت اس کو اس علم کے سیکھنے پر کھڑا کر دے کہ عمل بغیر طریقے کے صحیح ہونے کا قبول نہیں ہے. تو عمل کا علم کن کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے. اس لیے فارغ اوقات میں علماء کے پاس جا کر اس عمل کا علم حاصل کرے، اس عمل کا علم حاصل کرے. تو اب جو حلقہ ہے اس میں تجوید نہیں ہے اجتماعی طور پر، لیکن فضائل قرآن سے پڑھا جاتا ہے. تو جب فضائل قرآن سے پڑھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کا شوق بڑھتا چلا جائے. اب قرآن کس سے سیکھے گا؟ تو جو وہاں جو قاری صاحب ہے، عالم ہے، اس سے کیا ہے؟ اس سے سیکھے گا. تو اس کا وقت تجوید تو اجتماعی نہیں ہے، لیکن قرآن سیکھنا اس کا کام ہے. تو اب سیکھنے میں اس کا وقت لگے گا، سیکھنے میں اس کا وقت لگے گا. نماز ہے تو نماز پر جو فضیلتیں ہیں وہ تو تب ملے گی جب کیا ہو؟ نماز صحیح ہو. تو اس کا سیکھنا کام ہے. تو اس کو کسی عالم سے سیکھنے کا نظام بنا لے گا کہ مجھے کیا ہو، جو میں نماز پڑھتا ہوں تو اس کے مسائل مجھے کیا ہو، معلوم ہو. اس طرح جو اور چونکہ مقام پر بندہ کاروبار بھی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، یہ تفصیلی دین. اس طرح یہ بندہ اپنے وقت میں سے جب جس شغل میں بھی ضرورت ہو تو عالم کے پاس جا کر عالم سے اپنی اس تجارت کے بارے میں کوئی قضیہ مسئلہ آ گیا کہ جائز ہے ناجائز ہے تو جا کر اس سے اس کا علم لے. مزدور جا کر عالم سے علم لے، وزیر عالم کے پاس جا کر عالم سے علم لے. یعنی اپنے ہر حال میں ہم عمل کی طرف متوجہ ہو اور اس عمل کو صحیح رخ پر لانے کے لیے اس عالم کی طرف کیا ہو، متوجہ، تاکہ ہماری پوری زندگی اس کے مطابق ہو. کوئی قضیہ آ گیا، کوئی مسئلہ آ گیا، ہو جاتا ہے نا کبھی آپس میں کسی زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا، کوئی اور مسئلہ آ گیا، تو ہمارے اللہ توفیق ہمیں دے کہ دین آسان ہے، اس میں سال نہیں لگتے کہ مسئلہ چل رہا ہے اور فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. اگر عالم کی طرف رجوع کر لیا جائے، کتاب و سنت کی طرف رجوع کر لیا جائے تو نہ پیسہ لگے گا نہ وقت لگے گا. وہ فوراً بتا دے گا کہ ہاں اس موقع پر یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ تمہارا حق بنتا ہے نہیں بنتا. ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو. اس سے مطلب کیا؟ مطلب اللہ کے احکامات کی طرف ہو، علماء کے علم کی طرف ہو. تو ایک درخواست یہ ہے کہ جس طرح ہمارا وقت اجتماعی طور پر لگتا ہے کس میں؟ تعلیم میں، اس طرح ہمارا وقت سیکھنے میں لگے، سیکھنے سکھانے میں کیا ہے، اس میں لگے. اور مقام پر جو مقامی گشت ہے تو یہ ہے پورے محلے والوں کو ہفتے میں
ایک دفعہ جمع کر کے ان سے اجتماعی بات کرنا. دیکھو ایک ہی روزانہ کی ملاقاتیں، تو روزانہ کی ملاقاتوں میں ان کے گھر جا کر، بیٹھک میں جا کر، وہاں پر بیٹھ کر موقع محل کے اعتبار سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی ہو سکے بات کر کے ان کو تیار کرنا. اور ایک ہے جو اپنے مقام پر عمومی گشت ہے، تو اس میں یہ کہ مسجد کے ساتھ جتنا گھر ہے، اس گھر میں جتنے بالغ مرد ہیں ان سب کو ہفتے میں ایک دفعہ سب کو جمع کر کے ان سے ان 6 نمبروں میں بات کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا اور اپنے مسجد کے کام کے ساتھ جوڑنے کی بات کرنا. اس لیے اس میں کیا رکھا؟ اس میں یہ رکھا کہ یہ جو مجموعہ ہو یہ 7 8 10 آدمیوں کی جماعت ہو. جہاں تک روزانہ کی ملاقاتیں ہیں اس میں تو 2 کی جوڑیاں ہو، زیادہ سے زیادہ 3 ہو جائے گا. اور یہاں 8 10 احباب کی کیا ہو، 8 10 افراد کی جماعت ہے. وہاں پر جا کر بیٹھ کر اس سے بات کرنی ہے تفصیل سے، اور یہاں تفصیل سے بات ہوگی مسجد میں، تو وہاں متکلم مختصر بات کر کے ان کو مسجد کی طرف کیا ہے متوجہ کرتا ہے. اب یہ جتنی جماعتیں ہماری زیادہ بنیں گی تو اتنا ہر ایک گلی میں جماعت بنے گی اور پورے محلے میں عمومی گشت ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہماری جماعتیں کیا ہے زیادہ بنے. اور ہر گشت سے نقد جماعت چلہ 3 چلے کی نکالنے کی کوشش ہو. پھر اس کے ساتھ یہی مشورے میں دیکھیں کہ قریب جو مساجد ہے اس میں کیا حال ہے. تو جہاں جماعت بنی ہوئی نہیں ہے یا جہاں پہلے کام تھا اب نہیں ہو رہا ہے، ضعف آ گیا ہے، 2 3 پرانے ہیں اس میں ہے لیکن کوئی شکل نہیں ہے، تو اب یا وہاں ایک آدمی ہے تو اب وہاں جماعت بنے تو اس کے لیے بیرونی گشت ہے. تو اس کا اہتمام ہو، اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس میں بھی یہ ہو کہ جس طرح اپنے مقام پر بندہ ہفتے میں عمومی گشت ایک دفعہ ہے لیکن روزانہ ملاقاتیں روزانہ ہے جو اس کو تقویت دیتی ہے، اس طرح اسی محلے میں بھی اپنے ہی محلے سے 2 جوڑیاں جتنا بھی ہو سکتے ہیں، 2 بندوں کی جماعت یا 2 جماعتیں 4، ان کو وہاں پر روزانہ یا دوسرے دن جتنا قابو میں آ جائے وہاں جا کر روزانہ ملاقاتیں کرے. تب یہ وہاں پر جا کر یہ بیرونی گشت یعنی مثمر ہوگا اور اس میں فائدہ ہوگا. ایک ہے اس وقت جا کر بات کر کے واپس آ جانا، اور ایک یہ کہ جو عمومی گشت ہے اس سے پہلے ان پر کیا ہے انفرادی طور پر محنت ہو. تو ایک درخواست یہ ہے کہ اس کی ہم کوشش کریں تاکہ وہاں جماعت بنے. اب یہ جو جماعت ہے جیسے نکلنے کے زمانے میں اپنے مقام پر یہ پوری جماعت جمع ہو جاتی ہے، آپس میں مشورہ کر لیتی ہے اعمال کے تقسیم وغیرہ کے بارے میں. اس سے پہلے ایک دن خاص کر اس تقاضے کو لے کر لوگوں سے ملاقاتیں جنہوں نے ارادے کیے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ گشت میں شریک ہوں گے. اس طرح یہ جماعت اللہ توفیق دے یہ اپنے مسجد میں جمع ہو کر اس مسجد میں جماعت کی شکل میں جائے، جہاں پر جیسے سروزے میں جماعت کی شکل پر جماعت جاتی ہے، چلنے میں ایک جماعت وہاں پر کیا ہے جاتی ہے. اس طرح یہ وہاں پر جماعت جمع ہو جائے اور یہ جماعت کی شکل میں اس مسجد میں جائے، اور اس مسجد میں اتنا پہلے پہنچ جائے کہ وہاں والوں کو جنہوں نے ارادے کیے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ جڑیں گے ان سے ملاقاتیں کر کے اور ان کو متوجہ کر کے ان کو اپنے ساتھ مشورے میں شریک کر کے اب اعمال کے ترتیب وغیرہ بنا دیا جائے. تو اس طرح اللہ ہمیں توفیق دے کہ اہتمام کے ساتھ ہو. اس طرح مثلا بستیوں میں سے روزہ ہے تو جیسے یہ بات چل رہی ہے تو دیکھو اگر پورا مہینہ بندہ کام کرے تو اس کے ساتھ جماعت تیار ہو سکتی ہے کہ یہ 2 3 بندے
اپنے ساتھ 7-8 ساتھیوں کی جماعت بنا دیں. اور یہ ایسی جگہ پر جانے سے پہلے، کیونکہ اب مسجدوں سے جماعتیں نکلتی ہیں اور سیروزہ اس کام میں بنیاد ہے. سیروزے سے آگے چلنے 3 چلنے پھر ملکوں میں جانا، تو اس کو پوری ہدایات دینے کی ترتیب ہو. اس میں اس کو الحمدللہ بات تو اس کی چل رہی ہے، لیکن ابھی پوری طور پر یہ قابو میں نہیں ہے. اس لیے پوری یہ بھی نہیں کہ 2-2.5 گھنٹے ہدایات ہو، لیکن یہ بھی نہیں کہ 10-12 منٹ ان سے بات ہو گئی اور بس چلے گئے ہو. یہ کام کا حصہ ہے کہ کام کرنے کا طریقہ بتا دینا، تاکہ ان اصول اور آداب کے ساتھ جا کر کام کرے. اس لیے اہتمام کے ساتھ ان سے روانگی کی بات ہو جائے پوری. پھر اس کے بعد تشکیل جہاں پر ہے تو کوشش اس بات کی ہو کہ ایسے وقت میں پہنچ جائے کہ اس دن کے پورے اعمال یہ کر سکے. ایک اتنے دور چلے گئے یا اتنے دیر سے نکل گئے کہ وہاں پہنچ گئے کس میں، ظہر میں یا عصر میں، تو اس دن کے جو تعلیم، اس دن کے جو کام تھے وہ ان سے رہ گئے. ایک ایسے وقت میں پہنچ جائے کہ وہ صبح کے وقت کی جو تعلیم ہے، ظہر کے بعد کے جو اعمال ہیں، وہ سب اعمال اپنے وقت پر کیا یعنی پورا ہو جائے. تو اس کی کوشش ہو. اور یہ جو ساتھی ساتھ ہیں، تو ایک بات عرض کر لوں، دیکھو یہ مبارک کام خود کرنے سے عام نہیں ہوتا، بلکہ کام صرف افراد اور شخصیات کے ہاتھ میں رہ جاتا ہے. یہ کہتے ہیں وہ تو کر نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں میں تو نئے آدمیوں میں کیا کروں گا. ان 2-3 آدمیوں کا کام یہ ہے کہ اس 3 دن میں یہ جو نئے ساتھی ہیں ان کے ساتھ مناسب طریقے سے مذاکرہ کر کے ان کو کام پر ڈالنا، تاکہ کام والے بنے. ہر ایک دعوت بھی دے سکے، ہر ایک تعلیم میں بھی بیٹھے، تعلیم کیسے کرنی چاہیے وہ بات بھی ان کے سامنے آ جائے، گشت کے طریقے کار کیا ہے، اس طرح یہ پوری باتیں ان کے سامنے آئے. کبھی کوئی تھوڑا کرے گا، کوئی زیادہ کرے گا، لیکن یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ ہم تو نکلے لیکن ہم کر نہیں سکتے. یہ جو صاحب ہے، یہ جو 2-3 ساتھی یہ سب کام کریں گے، اور وہ بھی یہ کہے کہ ہاں نئے آدمی تو نہیں کر سکتا ہے، تو ان کو کام نہ دیں. اس لیے مناسب طریقے سے ان نئےوں کو کام پر ڈالنا. آپ دیکھیں بہت ساری جگہوں میں کام میں جو زور پڑتا ہے وہ کس وجہ سے کہ 1-2 آدمی لے کے چلنے والے ہوتے ہیں، باقی چلتے ہیں ساتھ. جب تک وہ ہے کام ہے. جب وہ کسی دوسرے بستی میں چلا گیا، کسی دوسرے شہر میں نقل مکانی، اور اگر اللہ کے پاس پہنچ گیا تو کہتے ہیں وہ جو فلان صاحب تھا تو جماعتیں بھی نکلتی رہی، کام بھی چلتا رہا، اور اب جب وہ دوسرے محلے میں چلا گیا، دوسرے شہر میں چلا گیا، اب ہمارے ہاں کام نہیں. حالانکہ عملہ موجود ہے، کہتے وہ بہت فکر مند تھا کام کرنے والا. جو اپنے ملک کے اندر، اور اس میں بھی کس بات